لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واللہ ہی مریم الکبریٰ. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ بھی عزائے فاطمیہ کی ان مجالس کے سلسلے میں، اور یقیناً بزرگ اور بہترین خطبہ کرام آپ کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار فرما چکے ہیں. آ جائیے، آگے آ جائیے. اور یقیناً ان کے کلام میں جو بالیدگی تھی وہ مجھ جیسے طالب علم میں کہاں ہیں، لیکن آپ کی محبتیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو رہے گی. عزائے فاطمیہ کے حوالے سے تشریف لائیں. قبل اللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کائنات کے ہر باشعور، سچے اور پکے اور اچھے مسلمان نے نبی کی ایک لوتی بیٹی کی شہادت پر ان کی ذات کو تعزیت پیش کرنے کے لیے فرش عزا بچھا کر اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. مگر عزائے فاطمی کے حوالے سے کچھ علماء کرام کے اقوال ہیں، میں ان کو پیش کر دوں تاکہ پھر اصل گفتگو پر آ جاؤں. آیت اللہ آغا بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عزائے فاطمیہ کو عزائے حسینی کی طرح مناتے ہوئے آتے، یعنی جیسے ہم عزاداری کرتے ہیں ویسے اگر ہم عزائے فاطمیہ بھی مناتے ہوئے آتے. آپ جانتے ہیں یہ ابھی 10 20 25 سال سے اس کو شہرت ملی ہے، ورنہ پہلے 1 2 مجلس ہو جایا کرتی تھی. مگر عزاداری شروع سے ہم منا رہے ہیں، پرکھوں سے منا رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہم عزاداری منا رہے تھے ویسے اگر ہم اس عزا کو بھی مناتے تو جیسے پوری کائنات میں حسین کا غم معروف ہے ویسے سیدہ کا غم بھی معروف ہو جاتا، اور جیسے کربلا کے ذکر کے نتائج آ گئے ہیں، اثرات آ گئے ہیں، ویسے عزائے فاطمیہ کے بھی اثرات اور نتائج آ جاتے. بات ان کی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ذکر امام حسین کرتے تھے، عزائے امام حسین کرتے تھے، ویسے ہی ذکر سیدہ اگر ہم کرتے رہتے تو آج ویسے ہی معروف ہوتا جیسے یہ غم معروف ہے. یقیناً ایسا ہی ہوتا، یقین کیجئے گا، یقیناً ایسا ہی ہوتا. جیسے حسین کا غم مناتے ہیں ویسے صدیقہ طاہرہ کا غم مناتے
تو آج اس کا وہی اثر ہوتا کہ معروف ہوتا۔ اور جس طرح ہمارے عزاداری کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کا شعور اتنا بیدار ہو گیا ہے کہ کوئی سچا، پکا، اچھا، شریف، اصلی اور نسلی مسلمان اتنی ہمت نہیں کرتا کہ حسین کے قاتلوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھ لے۔ آج کسی مسلمان میں ہمت نہیں ہے، کسی مسلمان میں ہمت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کا نام شمر رکھ لے، خولی رکھ لے، ابن زیاد رکھ لے، پسر سعد رکھ لے، یزید رکھ لے۔ نہیں کسی میں ہمت ہے کہ ان قاتلوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھ لے۔ توجہ، تو اگر ہم عزائے فاطمیہ کو عزائے حسینی کی طرح مناتے ہوئے آتے تو آج مسلمانوں کا شعور اتنا بیدار ہو گیا ہوتا کہ کسی مسلمان میں ہمت نہ ہوتی کہ قاتلان سیدہ کا نام اپنی اولاد کے ناموں پر رکھ لیتا۔ کسی میں اتنا ہمت نہ ہوتی، خدا آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے، کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ بلا بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب اب تو تاخیر ہو گئی، اب تو لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں، اب کیا ہوگا، ان ناموں کو کیسے ہٹایا جائے، حالانکہ اس نام کے آتنکوادی آج بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ اس نام کے آتنکوادی آج بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ اور سوچنے کی بات ہے جب پڑھے لکھے آتنکوادیوں کا دلی میں یہ حال ہے تو جاہل آتنکوادیوں کا مدینے میں کیا حال ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اچھا، عزائے فاطمیہ ہی میں اس نام کے قاتل پکڑے جاتے ہیں، جبکہ پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ ادھر پاکستان میں تو اس نوحے پہ پرتیبند لگا دیا گیا، لعنت بر دشمن زہرا۔ اچھا بتائیے، اس نوحے میں ایسا کیا تھا کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ کو برا لگا، پاکستان کی حکومت کو برا لگا؟ کیا ہے نوحے میں؟ لعنت بر دشمن زہرا۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ قاتلان حسین پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ ارے ہم تو نام بھی نہیں بتا رہے تھے، تمہاری حکومت شجر کھول۔ ہم نے تو نام نہیں لیا تھا۔ بھائی کوئی حکومت پاکستان سے یہ پوچھے کہ اس نوحے پر پرتیبند لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کسی کا نام تو نہیں لیا، ہم نے تو دشمن زہرا پہ لعنت کی ہے۔ مگر جب دشمن حکومتیں دشمن زہرا کی وکالت کرنے لگے تو سمجھ لینا ان کا تعلق آل سعود سے تو ہو سکتا ہے، آل رسول سے نہیں ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا۔ اور آپ قاتل پکڑ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اب جناب سیدہ کے ذکر کی برکت ہی یہی ہے کہ اگر آتنکواد ان ناموں کے ساتھ آ رہا ہے تو پکڑا جا رہا ہے۔ محسوس کیا آپ نے کہ نہیں؟ محسوس کیا؟ پکڑا جا رہا ہے۔ تو جیسے سیدہ کا، جیسے امام حسین کا غم معروف ہوتا ویسے سیدہ کا غم معروف ہوتا۔ اب مولانا کہیں گے صاحب نام تو رکھ لیا، اب کیا کریں؟ اب جس لوگوں نے نام رکھ لیے وہ کیا کریں؟ تو عصر رواں کی سلطنت نے، عصر رواں کے سلطان نے، عصر حاضر کی حکومت نے ہمیں یہ سبق بھی پڑھا دیا کہ جب ستہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے، طاقت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، قوت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اسلحے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، عدالتیں تمہاری دستنگر بن جائیں، کارپوریشن تمہارے ہاتھ میں آ جائے، دولت تمہاری دہلیز پر ہو، طاقت تمہاری دہلیز پر ہو، علم تمہاری دہلیز پر ہو، عدالت تمہاری دہلیز پر ہو، اور تم ستہ میں پورن بہمت سے آ جاؤ، مکمل روپ سے آ جاؤ، تو یہ کرنا کہ کچھ نہ کر سکو تو چوراہوں کے نام بدلنا، چوراہوں کے نام بدل دینا، بازاروں کے نام بدل دینا، محلوں کے نام بدل دینا، محلوں کے نام بدل دینا، علاقوں کے نام بدل دینا۔ تو کم سے کم عصر رواں کی راجنیتی سے ہم نے بھی یہ سبق پڑھ لیا کہ جب طاقت میں آنا، قوت میں آنا، سلطنت میں آنا، سلطان بنانا تو اپنے اعتبار سے اپنے قانون رائج کر دینا۔ تو انتظار کرو، آنے دو غیبت کے پردے سے سلطان رواں کو۔
دو غیبت کے پردے سے سلطان کو، آنے تو دو محمد کے لخت جگر کو، آنے تو دو حکومت علویہ کو، آنے تو دو حکومت فاطمیہ کو، مگر یاد رکھنا جب غیبت کے پردے سے عصمت کا سلطان آئے گا تو ہم چوراہوں کے نام نہیں بدلیں گے، ہم علاقوں کے نام نہیں بدلیں گے، ہم درباروں کے نام نہیں بدلیں گے، ہم بازاروں کے نام نہیں بدلیں گے، ہم بدلیں گے قبیلوں کے نام، ہم بدلیں گے نسلوں کے نام، ہم بدلیں گے قاتلوں کے نام، ہم بدلیں گے دہشت گرد تنظیموں کے نام۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ اس لیے ذکر کا کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ قاتل اپنے بچوں کے نام، مسلمان اپنے بچوں کے نام قاتلان سیدہ کے نام پر نہ رکھیں۔ توجہ کیجیے گا اور یہ یاد رکھیے گا، سب سے اہم ترین پوائنٹ اسلامی نقطہ نظر سے سب سے اہم ترین باب یہی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے۔ جناب صدیقہ طاہرہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثقیفہ مزاج لوگوں کو غدیر نہیں سمجھا سکتے۔ توجہ کیجئے گا، یزید کو مسلمان کہنے والے نام نہاد مسلمانوں کو کربلا سنا کہ آپ مسلمان نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے مسلمانوں کو مسلمان حقیقی کیا جا سکتا ہے، ملت تشیع میں داخل کیا جا سکتا ہے؟ کہ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ سیدہ کی مظلومیت بیان کر دیں، سیدہ کا ذکر کر دیں، سیدہ کے فضائل بیان کر دیں، سیدہ کے مناقب بیان کر دیں، جو کچھ تاریخ میں ان کے ساتھ ہوا ہے اسے وستار پوروک بتا دیں، اسے تفصیل کے ساتھ بتا دیں، انشاءاللہ سچا پکا اچھا مسلمان جلدی سے اس بات کو ایکسپٹ کر لے گا۔ دلیل ہے علامہ اسماعیل میرٹھی دیوبند میں پڑھتے تھے، اور یہ دیو تھا جو بند تھا دیوبند میں، جب یہ یہاں سے میگریٹ کر کے گئے تو دیوبند سے کھل گیا اور کہاں کے پہنچے؟ یہ پاکستان۔ جب یہ پاکستان پہنچے تو انہوں نے مناظرے کرنا شروع کیے۔ اب دیوبند کا پڑھا ہوا آدمی مناظرے کرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں، بھوت بن کے چھانے لگے پاکستان کی فضاؤں میں، اور چند ذاکروں سے مباحثہ کر کے مناظرہ کر کے انہوں نے اپنی جیت کا جشن منانا شروع کر دیا۔ ایک دن یہ جیت کا جشن منا کے کسی گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں نے کندھے پہ بٹھایا، خوب نعرے لگائے، ملا جی جیت کر آئے ہیں، مولانا صاحب ہمارے جیت کر آ گئے ہیں، لہذا مولا صاحب کو کندھے پہ اٹھا کے لایا گیا، نعرے لگائے گئے، رقص و سرور کی محفلیں کی گئی، چراغاں کیا گیا، شیرنی بانٹی گئی، بڑا جشن منایا گیا۔ رات میں جشن ہو رہا تھا، اسی دوران مولانا بھی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب آئے، اس علاقے میں رہتے تھے، سید تھے، بزرگ تھے، معزز تھے، پہنچے اور ایک شخص سے جا کے کہا کہ بھائی میں آپ کے مولانا سے ملنا چاہتا ہوں، ذرا میری ملاقات کرا دیجئے، مجھے 2 باتیں ان سے کرنی ہیں، 2 سوال ان سے پوچھنے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، آپ محترم ہیں، آپ مولانا سے بات کر سکتے ہیں، آپ تشریف رکھیے، میں مولانا کو آپ کا پیغام سناتا ہوں، بلکہ مولانا کو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جائیے۔ وہ گئے اور مولانا سے جا کے کہا کہ حضور وہ ایک بندہ خدا بندہ مومن آیا ہے، آل رسول ہے، سید ہے، آپ اس سے 2 سوال وہ آپ سے کرنا چاہتا ہے، آپ دے دیجئے۔ اس نے کہا اسے بھگاؤ، مجھے کوئی سوال اس سے مجھے نہیں بتانے ہیں، اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس نے کہا سرکار آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ معزز ہے، آل رسول ہے، آپ لہجہ سنبھال کے بات کیجئے، ہم اولاد زہرا کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اور اب اگر آپ نے ایک لفظ اس کے خلاف کہا تو زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ یہ ہے سچے مسلمان کی پہچان، جو رسول سے نہیں آل رسول سے بھی بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کہا میں آپ کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اب جب مولانا نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کے لیے میری ساری عزت اور وقار داؤ پر لگا دی ہے، اس طریقے سے بے عزتی کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ بلاؤ۔ جب میں نے اتنے بڑے بڑے ذاکروں کو ہرا دیا، ایک گاؤں کے آدمی کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، بلائیے۔ انہیں لایا گیا، وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ سرکار میں کوئی عالم نہیں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی واعظ نہیں، میں تو ایک کامن مین ہوں، عام سا آدمی ہوں، 2 باتیں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا سوال میرا پہلا یہ ہے کہ میں آپ سے جو پوچھوں گا اس کا جواب آپ کو ہاں اور نہیں میں دینا ہے، یس اور نو۔
صرف یہ بتانا ہے ہاں یا نہیں، نہ کچھ تفصیل چاہیے، نہ کوئی تفسیر چاہیے، نہ کوئی برہان چاہیے، نہ کوئی دلیل چاہیے، نہ مجھے تاریخ چاہیے، نہ مجھے تفسیر چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، بس ہاں یا نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پوچھیے۔ آپ نے پوچھا بس اتنا بتائیے کہ صدیقہ طاہرہ، مریم کبریٰ، محدثہ زہرا، راضیہ مرضیہ بطول، نبی رحمت کی ایک لوتی بیٹی دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے گئی یا نہیں؟ صرف اتنا بتا دیے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی، رسول کی پارہ جگر، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقط اذانی، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمۃ ام ابیہا، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمۃ خیر نساء العالمین، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا، جس کے لیے قرآن نے کہا انا اعطینک الکوثر، جس بی بی کے اتنے فضائل و مناقب ہیں، وہ ذات اپنا حق مانگنے دربار میں گئی یا نہیں؟ اس نے کہا تاریخ کہتی ہے وہ میراث کا مسئلہ کہا سنیے، ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہوا ہے کہ آپ ہاں اور نہیں میں جواب دیں گے، یس اور نو میں جواب دیں گے، مجھے بتائیں گئی تھی یا نہیں؟ بس اتنا بتائیں۔ اس نے کہا ہاں گئی تھی۔ اب اس نے نظروں کو جھکایا اور اس سید نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے غمزدہ لہجے میں کہا پھر اتنا بھی بتا دو اس راضیہ مرضیہ صدیقہ رسول کی ایک لوتی بیٹی بضعۃ منی پارہ جگر کو کیا خلافت اور حکومت نے اس کا حق دیا یا نہیں؟ توجہ، اس کا حق دیا یا نہیں؟ اب اس نے نظریں جھکا لی، بولے تو کیا بولے، جن ناموں کے بلبوتے پر پورا مناظرہ جیت کر آیا ہے، کاندھے پہ بیٹھ کر آیا ہے، نعرے لگوا کر آیا ہے، جشن منوا کے آیا ہے، چراغاں کر کے آیا ہے، سرور کی محفلیں منعقد کروا رہا ہے، اب ان کی کلئی کھولے تو کیسے کھولے، بولے تو کیا بولے، کہے تو کیا کہے، نظریں جھکا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ پورے گاؤں والے جمع ہو گئے، انہوں نے لاٹھیوں کو نکالنا شروع کیا، تلواروں کو نکالا، اسلحوں کو نکالا، مولانا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے قبلہ ان ذلیل زادوں کے نام بتائیے جنہوں نے رسول کی بیٹی کو، ان غیر حلالی لوگوں کے نام بتائیے جنہوں نے رسول کی بیٹی کا حق نہیں دیا۔ ہماری تلواریں ان کی خون کے پیاسے ہیں، ہمارے ڈنڈے ان کو انتقام، ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے، آپ صرف ان لوگوں کا نام بتائیے۔ علامہ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے سر کو جھکایا، اپنے آپ میں سوچنے لگا یہ گاؤں کے رہنے والے کم علم لوگ ہیں مگر رسول کی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں، سیدہ کی محبت ان کے دل میں کتنی ہے کہ آج یہ ڈنڈے لے کے لاٹھیاں لے کے تیار رہ گئے ہیں۔ وائے ہو اسماعیل میرٹھی تجھ پر کہ تجھ سے تو یہ گاؤں کے جاہل اچھے، تو نے اتنا پڑھنے کے بعد بھی فاطمہ کی وکالت نہ کی تو کچھ نہ کیا، تو نے اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر سیدہ کی وکالت نہ کی تو کچھ نہ کیا۔ کہتا سنو آج سے میں شیعہ ہوتا ہوں، شیعت کا اعلان کرتا ہوں، فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ جب انہوں نے اقرار کیا، پورے گاؤں نے اقرار کیا ہم بھی شیعہ ہوتے ہیں، اب سمجھ میں آیا سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سلیقے سے بتاؤ تو صحیح قاتل کون ہے، مقتول کون؟ سیدہ کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہیں بتاؤ کہ سیدہ کون ہے، کتنی عظمتوں کی مالک ہیں، انہیں بتاؤ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کیا ہے، انہیں بتاؤ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، انہیں بتاؤ کوثر کی عظمتیں کیا ہیں، انہیں بتاؤ مریم کبریٰ کی عظمتیں کیا ہیں، انہیں بتاؤ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کیا ہے، انہیں بتاؤ راضیہ کی عظمت کیا ہے، انہیں بتاؤ مرضیہ کی عظمت کیا ہے، انہیں بتاؤ بطول کی عظمت کیا ہے، انہیں بتاؤ زہرا کی عظمت کیا ہے، انہیں بتاؤ کائنات کا رسول جس در پہ سلامی کرتا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، انہیں بتاؤ جو کل ایمان کا نصف ایمان ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، انہیں بتاؤ حسنین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
عظمت سیدہ سے آشنا کرو تاکہ امت مسلمہ کا شعور بیدار ہو جائے، ان کے شعور میں بیداری پیدا ہو جائے، ان کے علم میں اجالے آ جائیں، یہ جہالت کی تاریکیوں سے نکلیں۔ اور یاد رکھنا، سیدہ کو ناراض کیا تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کتاب کہہ رہی ہے جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ اگر صحیح کتاب میں یہ صحیح لکھا ہے کہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، تو تم صحیح سے یہ سمجھ لو کہ یہ صحیح اگر صحیح سمجھ میں نہیں آئی تو تم نہ صحیح مسلمان یہاں ہو نہ وہاں ہو۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ واللہ ہی مریم الکبریٰ، پیغمبر نے جناب سیدہ کی ذات کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ کون ہے؟ مریم کبریٰ ہے، یعنی اپنے زمانے میں جو صفات حمیدہ حضرت مریم کو حاصل تھے وہ تمام تر کمالات و فضائل ذات سیدہ کی شان میں موجود ہیں، بدرج اتم موجود ہیں، بدرج اولا موجود ہیں، بدرج اعلیٰ پیمانے پر موجود ہیں، اکمل اور افضل اعتبار سے موجود ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک فقرہ رہبر معظم کا بھی ہے۔ رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ میں، جملہ سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ میں عزائے فاطمیہ سے پورے ملک ایران کا سال بھر کا خرچہ حاصل کر لیتا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے؟ پورے ملک ایران کا سال بھر کا خرچہ اس فرش عزائے فاطمیہ سے حاصل کر لیتا ہوں۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، بہت شکریہ، مگر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سال بھر کا خرچہ فرش عزا سے کیسے مل جائے گا؟ ٹھیک، تو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر رسول فرماتے ہیں ان فاطمہ ہے لیلۃ القدر، بے شک فاطمہ لیلۃ القدر ہے۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقط ادرک لیلۃ القدر، اور جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی اس نے گویا لیلۃ القدر کا ادراک کر لیا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةً لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرَفَتِهَا، اور فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناریوں کی ہمت نہیں کہ نور کی عظمت کا ادراک کر سکے، بشر کے بس کی بات نہیں کہ حوراء الانسیہ کی عظمتوں کا ادراک کر سکیں۔ انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها۔ پھر میرا مولا فرماتے ہیں وما تکا، جملہ سنیے، مولا عظیم ہے، عظمت ہے شہزادی کی، جو امام باقر فرماتے ہیں وما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ سنو، کسی نبی کی نبوت پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ سیدہ کی محبت اور فضیلت کا اعتراف نہ کرے، جب تک کہ محبت اور فضیلت کا اعتراف نہ کر لے۔ وَهِيَ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَىٰ، اور کون ہے فاطمہ؟ صدیقہ کبریٰ ہے۔ اب سمجھ میں آیا، قرآن نے جناب مریم کے لیے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور مریم کی والدہ وہ ہے جو سچی ہے، مگر یاد رکھنا صدیقہ مریم ہے، صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ کیسے صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ زہرا ہے۔ یہاں اتنا سنیے، وَعَلَى مَعْرَفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، اور سیدہ کی معرفت پر ہی گردش لیل و نہار کا انحصار ہے۔ محسوس کیجئے گا، امام نے کیا فرمایا؟ ان فاطمۃ ہی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ وہ رات ہے جس میں
توجہ، یہ وہ رات ہے جس میں امت کی سال بھر کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ کون سی رات ہے یہ؟ جس میں اس رات میں لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات ہے جس میں امت کے سال بھر کے احکام لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو سال بھر کا رزق کہاں لکھا جاتا ہے؟ اسی رات میں۔ آپ نے اعمال کیے ہوں گے شب قدر کے، علماء کیا کہتے ہیں آپ سے؟ خبردار رات بھر جاگنا مگر نماز صبح پڑھ کے سونا کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نماز صبح پڑھ کے سونا، یا کہتے ہیں جب سورج نکل جائے تب سونا۔ یہ نماز صبح کی قید کیوں لگائی؟ کہ نماز صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے اور سال بھر کا رزق شب قدر میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز صبح کے وقت سال بھر کا رزق ملتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے جس میں رزق لکھا جاتا ہے، مگر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، ایک ذات ہے جو فاطمہ زہرا کی۔ رات میں بھی رزق لکھا جائے گا، اور فاطمہ زہرا وہ ذات ہے کہ اس کے ذکر سے بھی سال بھر کا رزق لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس عزائے فاطمیہ میں آیا کرو اور اپنے سال بھر کا رزق لکھوا کے لے جایا کرو۔ توجہ کیجیے گا، لکھوا کے لے جایا کرو۔ اور یاد رکھنا، عمل کی رات کو شب قدر کہتے ہیں، عقیدے کی رات کو فاطمہ کی رات کہتے ہیں۔ عمل کی رات وہ ہے اور عقیدے کی رات یہ ہے۔ اس لیے اس رات میں، ان راتوں میں جس میں ذکر سیدہ نساء العالمین ہوا ہوتا ہے، اس میں انسانوں کے رزق لکھے جاتے ہیں۔ اس روایت کی اور آیت کی روشنی کے پس منظر میں مزید دلیل ملاحظہ فرمائے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں اس آیت کے ذریعے سے۔ واللہ ہی مریم الکبریٰ، سیدہ کون ہے؟ مریم کبریٰ ہے، مریم سے بڑی مریم ہے۔ بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں، مریم سے بڑی مریم ہے۔ اب مریم کون ہے؟ توجہ کیجئے گا، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی کبھی جناب زکریا اس محراب عبادت میں داخل ہوتے ہیں جہاں جناب مریم مصلی بچھا کے خدا کی عبادت کر رہی ہیں، وجدا عندہا رزقا، تو جناب مریم کے مصلی پر آپ رزق پاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے رزق پاتے ہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ بے موسم کے پھل آپ کے مصلی پہ رکھے رہتے ہیں۔ موسم کا پھل، بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے مریم کے۔ قالا یا مریم ان لک ھذا، تو جناب زکریہ نے جناب مریم سے پوچھا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تم باہر گئی نہیں، باہر سے کوئی آیا نہیں، تو یہ رزق کہاں سے آیا؟ ذرا قبلہ تربیتی پہلو قرآن کا ملاحظہ فرمائیے۔ مریم کون ہے؟ صدیقہ۔ مریم کون ہے؟ طاہرہ۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین، مریم تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا، تمہیں اللہ نے طیب و طاہر بنایا، تمہیں اللہ نے عالمین کی عورتوں کے لیے چن لیا۔ اس ایک آیت میں حضرت مریم کی 3 فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ کہ حضرت مریم منتخبہ ہیں، اللہ نے ان کو مصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جناب مریم طاہرہ ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو تیسری صفت یہ۔ چوتھی صفت دوسری آیت میں ان کی، وہ امہ صدیقہ، یعنی جناب مریم صدیقہ ہیں۔ سنیے گا، مریم صدیقہ بھی ہیں، مریم محدثہ بھی ہیں۔ وقالت الملائکہ یا مریم انا نبشرک بغلام، ہے نا؟ تو الملائکہ گفتگو کرتے ہیں مریم سے، تو جس سے ملائک گفتگو کریں وہ محدثہ ہوتی ہے۔ تو مریم محدثہ، مریم صدیقہ، مریم طاہرہ، مریم معصومہ، مریم مصطفیٰ۔ توجہ ہے کتنی صفات ہے مریم کی۔ زکریہ کون ہے؟ معصوم ہے۔ زکریہ کون ہے؟ نبی ہے۔ زکریہ کون ہے؟ مریم کے مربی ہیں، کفیل ہیں، کفالت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ سننا
قرآن کا تربیتی پہلو سننا. اس جملے کو جوانوں اور بزرگوں محفوظ رکھنا کہ قرآن کیسے تربیت کرتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا مریم ان لک ھذا، یہ مال، یہ رزق کہاں سے آیا؟ مریم معصومہ ہے، مریم معصومہ ہے، زکریا معصومہ ہے، مگر قرآن کہتا ہے معصوم بھی معصوم سے پوچھے کہ جب جوان بیٹی کے پاس کچھ مال ہو تو پوچھو کہاں سے آیا. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. جب جوان بیٹی کے پاس کچھ سامان دیکھو تو پوچھو کہاں سے آیا. میں نے دیا نہیں، بھائی نے دلایا نہیں، چچا نے دیا نہیں، یہاں سے آیا نہیں. کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ اور یہ تمہارا پوچھنا غلط نہیں ہے. جب زکریا جیسا نبی مریم جیسی معصومہ سے پوچھ سکتا ہے تو گنہگار سماج کا گنہگار باپ گنہگار بیٹی سے پوچھ سکتا ہے. جب اس تربیت کو سامنے رکھو گے تو تمہاری عزتوں کے پیمانے چھلکیں گے نہیں، تمہاری عزتوں کے پیمانے چھلکیں گے نہیں، تمہارا حجاب برباد نہ ہوگا، تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی. مگر ہم دیکھ رہے ہیں موبائل چلا رہی ہے، نہ باپ نے دلایا، نہ بھائی نے دلایا، نہ کسی اور نے دلایا، تو پوچھو نا کہاں سے آیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو جناب مریم نے کہا زکریا گھبراؤ نہیں، یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے. ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے. اور پھر جناب مریم فرماتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے موسم کا پھل بھی دیتا ہے اور بے حساب رزق دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا. سننا، مریم وہ ہے کہ آسمان سے جس کے مصلے پر رزق نازل ہو اسے مریم کہتے ہیں. فاطمہ وہ ہے جس کے دروازے سے روٹیاں آسمان کو مریم کے لیے آسمان سے زمین پہ روٹیاں آتی ہیں. فاطمہ کی ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں زمین سے آسمان کو جاتی ہیں. اور قرآن نے یہ کہا کہ مریم اس رزق کا کیا کرتی ہیں؟ کھاتی ہیں کہ نہیں؟ کہیں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے یہاں سے رزق آتا ہے ایثار کر دیتی ہیں، فقیر کو دے دیتی ہیں، کسی کو دے دیتی ہیں؟ ہے کہیں روایت میں؟ ہے کہیں آیت میں؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو رزق ملتا ہے اسے کھاتی ہیں. توجہ کیجئے گا، کھانا اور ہے، کھلانا اور ہے. اچھا صاف کر دو قرآن کی آیت سے. قرآن کہتا ہے یا کلان الطعام، یعنی مریم اور اس کا بیٹا کھانا کھاتا ہے. یہ کوئی فضیلت ہے؟ سبھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن قرآن کیوں کہہ رہا ہے یا کلان الطعام؟ مریم بھی کھانا کھاتی ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھاتا ہے، تو سب کھاتے ہیں میرے مالک. یہ ان کے کھانے میں کون سی خصوصیت ہے؟ کا خصوصیت یہ ہے کہ عیسائی یہ کہہ چکے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم دونوں اللہ کا جز ہیں. تو انہیں بتاؤ جو کھاتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو کھلاتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. اور پھر خدا نے بندوں کو متوجہ کیا، مریم وہ ہے یا کلان الطعام، فاطمہ وہ ہے جس کے دروازے پر آیت نازل آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان کی دہلیز پر کبھی یتیم آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، اور اس دروازے سے روٹیاں لے کے جاتا ہے. بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ پہ آتا ہے یہ فقیر. ادھر روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، ادھر روٹیاں آل رسول کے سامنے آتی ہیں، ادھر فوراً فقیر دروازے پر آتا ہے. یہ کوئی مدینے کا فقیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو آج بھی کوئی ٹائم پہ نہیں آتا ہے نا. اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ادھر کی ہو سکتی ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے تھے. اچھا فرشتے تھے تو فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں پتہ آپ کو؟ بتاتا ہوں، آیت سے سنیے.
آیتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ بوجھل لگ رہی ہو، مگر جن کے لیے قرآن کافی ہے ان تک یہ آیتیں پہنچا دینا بھی کافی ہے، کہ دعویٰ کرنے والے کہ قرآن کافی ہے، کم سے کم قرآن ہی کو سمجھ لو، اسی سے اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے، ہے نا؟ تو کیا کہا؟ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، تو فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں۔ کا دلیل یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے عادت تھی کہ کسی مہمان کو جب تک کھانا نہیں کھلاتے تھے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو مہمان آ جائے تو لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر ابراہیم وہ تھے جو مہمان کو بلاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، اور کھانا کھلانے کے بعد شکر خدا انجام دیا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، لہذا جناب ابراہیم کیا کرتے تھے؟ مہمان کو بلاتے تھے۔ ایک دن بھر کھڑے رہے چوراہے پر، کوئی مہمان ہی نہ ملا۔ حکم رب ہوا فرشتوں سے کہ جاؤ ہمارے خلیل کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ چلے گئے حکم رب پا کے، مگر جیسے ہی وہاں پہنچے اب قرآن کہتا ہے بعجل سمین، بھنا ہوا دمبا جناب ابراہیم نے ان کے لیے پیش کیا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ عباد المکرمون، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانا کھاتے نہیں۔ دیکھیں شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ 2 لقمے کھا ہی لیتے، مگر کھاتے کہاں کہ ان کو کھانا آتا ہی نہیں ہے نا، تو نہیں کھایا نا انہوں نے۔ قرآن نے بھی یہی کہا عباد المکرمون، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ جناب ابراہیم کے دہلیز پر جب یہ 3 فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، اسی ذریت ابراہیم کی ایک بیٹی صلب ابراہیم سے دیکھ رہی تھی، دادا گواہ رہنا، جو آپ کی دہلیز پر یہ ناک رگڑ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، اسی دہلیز پر اگر یہ فقیر بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے نہ آ جائے، کبھی اسیر بن کے آئے، کبھی فقیر بن کے آئے، کبھی مسکین بن کر آئے۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ توجہ بھیجئے، ان اللہ، کیا کہا جناب مریم نے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بتاؤ اگر مریم کے دسترخوان پر رحمت کی شکل میں رزق آ سکتا ہے تو مریم کبریٰ کے فرش عذاب پر رحمت کی شکل میں اتنا تو آ ہی سکتا ہے کہ سال بھر پورا ایران بھی کھا لے۔ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ بھئی جب مریم کے دروازے پہ آ سکتا ہے، مریم کی دہلیز پر آ سکتا ہے، مریم کے دسترخوان پر آ سکتا ہے، مریم کے مصلی عبادت پر آ سکتا ہے، تو کیا مریم کبریٰ کے فرش عزا پہ نہیں آ سکتا؟ اس لیے رہبر معظم نے کہا کہ میں پورے سال کا خرچ اس فرش عزا سے لے لیا کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اس فرش عزا سے لے لیا کرتا ہوں۔ اور روایت کا لفظ نہیں ہے، آیت سنیے، مریم نے کیا کہا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو مریم کو رزق دے سکتا ہے نا، مریم کو رزق دیتا ہے، اہل بیت کے لیے ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اور جملہ سنیے، جیسے ہی جناب مریم نے یہ کہا نا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً اسی وقت جناب زکریا نے بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور پروردگار سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی ایک پاکیزہ ذریت عطا کر دے۔ زکریا کیا ہو گیا؟ تم نے مریم کے دسترخوان پر نعمتیں دیکھی، رحمتیں دیکھی، رزق دیکھا، فوراً دعا کرنے لگا۔ کہا موقع کی نزاکت پر دست طلب پھیلا دیا کرو۔ سمجھنا اس جملے کو، جوان سمجھیں گے۔ موقع کی نزاکت کیا ہوتی ہے؟ موقع کی نزاکت، ایک شخص نبی کی خدمت میں آیا، کسی نبی کی، آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے معجزہ دکھا دیجئے، میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ کہا کیسا معجزہ؟ کہا میں یہ 2 پودے لے کر آیا ہوں، میں اسے زمین میں گاڑوں اور یہ فوراً بڑا ہو جائے۔ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین کو اپنے ہاتھ میں رکھو، میں دعا کروں گا، جب میں دعا کر دوں تو تم اس کو زمین میں گاڑ دینا۔ ٹھیک ہے، نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا کی استجابت کا اشارہ ہوا، جناب نبی خدا نے کہا کہ گاڑ دو۔ اس نے فوراً وہاں پودا گاڑا، وہ پودا فوراً بڑا ہو گیا۔ ٹھیک،
نبی کا معجزہ تھا، بڑا ہونا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوسرا پودا تھا، یہ لایا ہی 2 پودے تھا نا، اس نے ایک تو گاڑ دیا، اس نے مسکرا کے کہا یا نبی اللہ یہ تو میں بھی بڑا کر سکتا ہوں، کہا کر کے دکھا۔ اس نے اسی پودے کے بغل میں اسے گاڑ دیا، وہ بھی بڑا ہو گیا۔ اب مسکرا کے دیکھنے لگا، کہا میں آپ کے معجزے پر ایمان لے آیا۔ کہا ایمان تو لے آیا، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ تیرا پودا کیسے بڑا ہو گیا؟ کہا یا نبی اللہ موقع کی نزاکت اسی کو کہتے ہیں، جیسے ہی آپ نے دعا کی نا، پروردگار نے آپ کی دعا قبول کی اور پوری زمین کی قوت نمو، گروتھ پاور کو یہاں جمع کر دیا۔ جب پوری زمین کی گروتھ پاور یہاں جمع ہو گئی تو جیسے آپ کا پودا بڑا ہو گیا ویسے میرا پودا بڑا ہو گیا۔ جب رحمت ایک بارگی نازل ہو تو دستے طلب پھیلا دیا کرو، سب کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ بھائی سننا، جیسے ہی مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یہ رحمت ابھی آئی ہے، یہ رزق ابھی آیا ہے، یہ تازہ کھانا ابھی آیا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، فوراً زکریا نے دعا کی کہ جب رحمتیں نازل ہو رہی ہو تو دستے طلب پھیلا دیا کرو۔ خدا نے دعا قبول کی، زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا۔ اب بتاؤ جب مریم کے دسترخوان پر رحمتیں آئے تو دعا قبول ہو جائے تو فخر مریم فاطمہ کی فرش عزا پر آیا کرو تو مصائب میں دستے طلب پھیلا دیا کرو، دعائیں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رحمتیں آنے لگے، برکتیں آنے لگے، عصمتیں جس کی مجلس میں آنے لگے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب رحمتوں کا نزول ہو تو مانگنے والے دستے طلب پھیلا دیا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول و مقبول ہو جایا کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور یاد رکھیے گا دعا میں وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے واللہ ہیا مریم الکبریٰ، اور قسم خدا کی سیدہ کون ہے؟ مریم کبریٰ ہیں۔ مریم کے صفات کیا بیان کیے گئے؟ مریم کے صفات یہ ہیں کہ وہ صدیقہ ہیں، مریم کے صفات یہ ہیں کہ طاہرہ ہیں۔ اب اس کے بعد روایت کہتی، آیت کہتی وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بہتانًا عظیما، اور جن لوگوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا وہ لوگ کافر ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ اب بتاؤ اگر مریم کو ستانے والا کافر ہے تو فخر مریم کو ستانے والا مسلمان کیسے؟ اگر مریم کو اذیت دینے والا کافر ہے تو فخر مریم کی دہلیز پر آگ لگانے والا مسلمان کیسے؟ ہے نا؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ آگ نہیں لگائی، جرم نہیں کیا، تو پھر پوچھو صحیح بخاری کی صحیح روایت سے کہ 2 لوگ در زہرا پر معافی مانگنے کیوں گئے؟ گئے کہ نہیں؟ معافی مانگنے گئے؟ کیوں گئے؟ جب جرم ہی نہیں کیا تھا تو معافی کس بات کی؟ جانا جرم کا اعتراف ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، کسی کی دہلیز پر معذرت کے لیے جانا جرم کا اعتراف ہے کہ نہیں؟ جرم کا اعتراف ہے، تو گئے معافی مانگنے۔ معاف کر دیا سیدہ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ یہی بات سن لیجیے، کیوں نہیں کیا محسوس کیجئے، گھبرائیے نہیں۔ میں نوید بھائی جتنی نہیں پڑھوں گا، کسی کو اتنی پڑھ چکے ہیں کہ اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد العالم۔ بہت جلدی اپنی بات کو مکمل کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آئے 2 لوگ مولا علی کے پاس، کہ یا علی ہمیں در دولت پہ جانے کی اجازت دے دیجئے، ہم سیدہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا جاؤ معافی مانگ لو۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولا علی نے آنے کی اجازت کیوں دے دی؟ بھئی اگر مجھے یا آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کے آنے سے آپ کی شریک حیات کے کو ناگوار گزرے گا تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کے دروازے پر آئے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اچھا اور آسان کر دوں، آپ تو ایک دم سیریس ہو گئے، آسان کر دوں۔ اگر 2 بھائی ہیں، ایک کی شادی ہو گئی،
ایک کی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور نئی نویلی نکچڑی دلہن دیور سے لڑ بیٹھے، اور پتی ورتا سماج میں یہ پتنی اپنے پتی سے یہ کہے کہ تمہارا بھائی اب دہلیز پر آ گیا نا تو خیر نہیں ہوگی، تو بتاؤ یہ نامراد پتی اپنی پتنی کو کے کہنے سے اس کو روکے گا کہ نہیں؟ سماج میں روک دیتا ہے کہ نہیں؟ بے شک بھی کہہ رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہاں اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سماج کی یہی بپتا ہے۔ شکریہ، آپ نے بے شک کہہ کے میرا حوصلہ بڑھا دیا کہ سماج میں ایسا ہو رہا ہے۔ اب میں جلالی پڑھ رہا ہوں، مگر جلالی والے یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ پڑھ رہا ہوں، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، جس پہ چلی جائے وہ سدھر جائے تو زیادہ اچھا ہے نا؟ تو یہ پتی ورتا سماج میں رہنے والا پتی اپنی پتنی سے کے کہنے پر اپنے بھائی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جملہ میں کہہ دوں، اگر جوان سمجھ جائیں تو میری طرف سے سبحان اللہ ہے، یا علی ہمارے گھر میں تو سگا بھائی بھائی کو نہیں آنے دیتا، آپ نے تو بمبئی والے بھائیوں کو بلا لیا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ آئے، اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ کیوں نہیں آتا، بھائی بھائی کو کیوں نہیں آنے دیتا؟ اگر جوان سمجھ جائے نا تو میری طرف سے سبحان اللہ ہے، جملہ بھاری ہے مگر امید ہے کہ فرش اعضاء کے صدقے سے ان جوانوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، بھائی بھائی کو بیوی کے کہنے سے اگر گھر میں نہ آنے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سماج میں پانی کے رشتے سر پہ چڑھ جائیں اس سماج میں خون کے رشتوں کا خون ہو جاتا ہے۔ آئے میرا جملہ واضح، اس سماج میں خون کے رشتوں کا خون ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، پانی کا رشتہ بدلا جا سکتا ہے، خون کا رشتہ نہیں بدلا جا سکتا۔ نہیں محسوس کیا؟ پانی بدل لینا تو موسم پہ اثر ہوگا، خون بدل گیا تو نسلوں پہ اثر ہوگا۔ یہی تو امت کی بدبختی ہے کہ اسے رسول کے پانی کے رشتے سمجھ میں آئے، رسول کے خون کے رشتے رسول کے پانی کے رشتے سمجھ میں آئے، رسول کے خون کے رشتے سمجھ میں نہ آئے۔ اور کسی عام آدمی کی بات نہیں کرتا ہوں، جس نے ایک روایت پڑھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی نا، اس پانی کے رشتے کو وہ بخاری بھی بھلا بیٹھا۔ بیوی کے لیے 9,500 25,000 حدیثیں لکھی، بیٹی کے لیے 4 حدیثیں، مطلب واضح ہوا، پانی سر پہ چڑھ کے پانی ہوا اور خون کا خون کر دیا گیا۔ صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ جس سماج میں پانی کا رشتہ سر پہ چڑھ جائے، کوئی پوچھے حضرت بخاری سے، بیویوں کے لیے 25,000 حدیثوں کا چڑھاوا چڑھایا ہے آپ نے، اور بیٹی کے لیے رسول کی آپ کو صرف 4 حدیثیں ملی۔ اور حیرت ہے، جو بیٹی رسول کے ساتھ 18 برس رہی اس کے لیے 4 حدیثیں، جو زوجہ 2 سال میں بھی کبھی میکے میں پڑی رہی کبھی سسرال میں، اس کے لیے 25,000۔ اما یہ تبرہ نہیں ہے، یہ بخاری کی حقیقت ہے جو سنا رہا ہوں۔ اگر سچا کوئی مسلمان ہے تو نبی کو سامنے رکھ کے جواب دینا۔ کیا جواب دو گے نبی کو کہ پانی کے لیے تو فضیلتیں بنا بنا کے پیش کی اور خون کے رشتوں کی عظمتیں گھٹا گھٹا کے پیش کی؟ کیا جواب دو گے نبی کو؟ ابھی وقت ہے، ظالموں کے ساتھ اٹھنے سے بہتر ہے مظلوموں کی وکالت پہ آ جاؤ۔ یا علی آپ نے ان لوگوں کو اجازت دے دی۔ اب جملہ سنیے گا، محسوس کیجئے گا۔ کہا میں نے اس لیے اجازت دے دی کہ اگر میں اجازت نہ دیتا تو روز محشر یہ اللہ سے میری شکایت کر دیتے کہ ہم تو سیدہ سے معافی مانگنے جا رہے تھے، علی نے جانے نہیں دیا،
علی نے جانے نہیں دیا، علی مرتضیٰ ہے، سیدہ مرضیہ ہیں، علی اور فاطمہ نہ جانیں گی کہ علی اور فاطمہ نہ جانیں گے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اور کس سے راضی نہیں، تو کون جانے گا؟ اس لیے کہا کہ جاؤ در زہرا پہ مانگ لو معافی، اگر معاف کر دیں سیدہ تو، اور پھر معاملہ سیدہ کا ہے، میرا تمہارا تھوڑی ہے، اور جس کا معاملہ ہے وہی سمجھ لے تھوڑی سی دیر کے لیے، سمجھ لیجیے گئے۔ اب صحیح کتابوں کی یہ صحیح روایت ہے جو صحیح سے سمجھنا صحیح نسب والوں کے لیے ضروری ہے۔ صحیح سمجھنا، آئے سلام کیا، سیدہ نے منہ پھیر لیا، ادھر آئے سلام کیا، منہ پھیر لیا، ادھر آئے سیدہ کو سلام کیا، منہ پھیر لیا، ادھر آئے سیدہ کو سلام کیا، سیدہ نے منہ پھیر لیا۔ بی بی جواب نہ دینا تھا، ایک ہی مرتبہ میں ذلیل کر کے دفع ہو کہہ کے بھگا دینا چاہیے تھا، یہ منہ گھمایا کیوں، یہ پورا طواف کروایا کیوں؟ کہا پوری امت کو سبق پڑھایا ہے کہ کسی معصوم کا طواف اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس سے محبت نہ ہو جس کا طواف کروایا۔ آئے میرا جملہ بات، اس وقت تک طواف قبول نہیں ہوتا، اس وقت تک طواف قبول نہیں ہوتا، جملہ سنیے، اس وقت تک طواف قبول نہیں ہوتا جب تک کہ مطاف سے محبت نہ ہو۔ دشمنان علی کو بتا دو، ایک گھن چکروں کعبے کا چکر لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کعبے کا چکر لگانے کا فائدہ نہیں ہے، طواف تب قبول ہوتا ہے جب مطاف کی محبت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے، شاد رہیں آباد رہیں۔ آپ سیدہ کے فضائل سن رہے ہیں، سیدہ کے فضائل سن رہے ہیں۔ لعنت فضاؤں میں معلق ہے، سیدہ کے دشمنوں کو تلاش کر رہی ہے۔ رحمت فضا میں معلق ہے، دوستداران سیدہ کو تلاش کر رہی ہے۔ امت کو اختیار ہے، چاہے لعنت کو بلا لو چاہے رحمت کو بلا لو، امت کو اختیار ہے، جو چاہیں اپنے گلے میں قلادے کے شکل میں ڈال دیں۔ سیدہ کا ذکر رحمت ہے، قاتلین سیدہ کی طرفداری لعنت کا سبب بنے گی، یقیناً بنے گی۔ توجہ کیجئے گا، سلام کیا، شہزادی نے منہ پھیر لیا، شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ اب بتاؤ شہزادی ان سے راضی ہوئی کہ نہیں راضی ہوئی نا؟ تو حضرت بخاری فیصلہ کر کے بتاؤ، تمہیں نے تو لکھا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب بتاؤ جو رسول کے دروازے پر آئے اور سیدہ راضی نہیں ہوئی تو ان سے اللہ غضبناک ہوا کہ نہیں؟ اور جو اللہ کی نظر میں مغضوب علیہم والضالین ہیں وہ تمہاری ہدایت کیسے کریں گے؟ جو اللہ کی نظر میں مغضوب ہیں وہ تمہاری ہدایت کیسے؟ یہ تو آیت ہے نا بھائی، میں گھر کی روایتوں تو پیش نہیں کر رہا ہوں، اور گھر کی روایتیں بھی تو آپ ہی کے در کی روایتیں ہیں۔ اگر گھر کی روایتیں ہیں تو آپ ہی کا راوی ہے، آپ ہی کی کتاب ہے، آپ ہی کا سماج ہے، سمجھ سکتا ہو تو سمجھ لے۔ توجہ کیجئے گا، آخری باتوں کی طرف میں جا رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے طواف کرایا اور یہ دنیا کو بتایا کہ طواف سے مطاف کی محبت نہ ہو تو طواف تقدیر کا چکر ہے، عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو عبادت کا حصہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، وکالت نہیں کرتا مگر جرم کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے ذرا سا پہلو بدلنا چاہتا ہوں۔ بی بی یہ دہلیز وہ دہلیز ہے جس پر کائنات کو فخر ہے، ہر کائنات کی ہر شے کو عظمتیں اسی دہلیز سے ملی۔ سورج آیا روشنی لے گیا، چاند آیا چاندنی لے گیا، ستارے آئے ضیائیں لے گئے۔ بلکہ ایک جملہ اور کہہ دوں، صبح سویرے ٹی وی کھولیے تو ہر چینل پر ستاروں سے تقدیریں بنائی جاتی ہیں۔ تمہاری راشی کیا ہے، تمہاری راشی کیا ہے، تمہاری تقدیر کس ستارے سے مل رہی ہے؟ سمجھ میں آیا، جن کی تقدیریں ستاروں سے بنتی ہیں وہ انسان ہیں، ستارے جس کی دہلیز پر تقدیریں بناتے ہیں اس کا نام اوراء الانسیاب حضرت فاطمہ زہرا ہے۔
ستارے آئے تقدیریں بنا کے لے گئے، چاند آیا چاندنی لے گیا، سورج آیا روشنی لے گیا، ستارے آئے ضیائیں لے گئے، کہکشائیں آئے اپنی آبادیاں لے گئے، ثوابت آئے ثبات قدم لے گئے، پہاڑ آئے استقامت لے گئی، آگ آئی کثافت لے گئی، آگ آئی لطافت لے گئی، خاک آئی کثافت لے گئی، پہاڑ آئے استقامت لے گئے، انبیاء آئے نبوتیں لے گئے، رسول آئے رسالتیں لے گئے، ملک آئے مقدسات قدس کا مقام لے گئے، ملک آئے مقرب بارگاہ الہی بن گئے۔ یہاں ملک آتا ہے، کبھی گہوارہ جنبانی کرتا ہے، کبھی جاروب کشی کرتا ہے، کبھی سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ تو کون ہے جس کو اس دہلیز سے نہیں ملا؟ کلیوں کو چٹخ یہیں سے ملی، پانی کو روانی یہیں سے ملی، دریاؤں کو روانی یہیں سے ملی، پتھر کی صلابت پہ علم یہیں سے گاڑا گیا۔ یہی تو کائنات کا وہ دروازہ ہے جس نے سب کو سب کچھ بانٹا ہے۔ بی بی دو فقیر کاسے گدائی لیے آپ کے در دہلیز پر آئے ہیں، ان کے کاسے گدائی میں، ان کے کشکول طلب میں گلشن زہرا سے دو پھول معذرت کے ڈال دیے جائیں تو کیا پریشانی ہے؟ کون سے گلشن زہرا کے پھول مرجھانے لگ جائیں گے؟ کون سے گلشن زہرا کے پھولوں میں کمی آ جائے گی؟ آئے ہیں دو فقیر، معاف کر دیجئے۔ توجہ، جملہ سنیے گا کہ اگر میری دہلیز پر دو فقیر آئے ہوتے تو میں نے معاف کر دیے ہوتے، دو بندے آئے ہوتے تو میں نے معاف کر دیے ہوتے، مگر دو بندے نہیں آئے ہیں، دو بانیان ظلم آئے۔ نہیں محسوس کیا؟ دو بانیان ظلم آئے ہیں، انہوں نے ظلم کی بنیادیں رکھی ہیں، ولایت کو انہوں نے پامال کیا، خلافت کو انہوں نے پامال کیا، دین کا مذاق انہوں نے اڑایا، آیات ربانی کا مذاق انہوں نے اڑایا، فدا کا مذاق انہوں نے اڑایا۔ اگر آج میں نے ظالموں کو اپنی دہلیز عدالت سے معاف کر دیا، کل شمر آئے گا، پھر خولی آئے گا، پھر ابن زیاد آئے گا، پھر قصر سعد آئے گا، پھر عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا۔ سارے دشمن اہل بیت کاسہ طلب لے کے معافی کے لیے آ جائیں گے۔ اس لیے پہلے دن زہرا اپنی دہلیز سے ظالموں کو اتنا رسوا کر دے گی کہ قیامت تک کوئی ظالم اس دہلیز پر معافی مانگنے نہیں۔ اس لیے کہ سیدہ کی دہلیز عدالت کی دہلیز ہے، جملہ سنیے، سیدہ کی دہلیز عدالت کی دہلیز ہے، اور عدالت انصاف کا مندر ہوا کرتا ہے۔ اگر یہاں سے ظالموں کو چھوڑا گیا تو عدالت کی توہین ہو جاتی ہے۔ اگر عدالت سے ظالموں کا ساتھ دیا جائے تو عدالت کی توہین ہے، اگر عدالت میں گنڈوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ عدالت کی توہین ہے، اگر عدالت سے دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ عدالت کے مندر، انصاف کے مندر کی توہین ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مندر کی توہین راون تو کر سکتا ہے، رام بھکت نہیں کر سکتے۔ دہشت گرد تو عدالت کی توہین کر سکتے ہیں، انصاف پسند انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے زہرا نے کہا اگر آج میری دہلیز سے یہ دو بانی ظلم معاف کر دیے گئے تو پھر ظالموں کا تانتا لگ جائے گا، مظلوموں کی آنکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا، مظلومیت دنیا میں پامال کر دی جائے گی، اور ساری مظلومیت کی نگاہ امید سیدہ کے اشارے پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اس لیے کہا ظلم کو ذلیل کیا جائے۔ سیدہ نے جواب نہیں دیا اور لوگ چلے گئے۔ مگر پھر سوال ہے، اب کسی نے کہا سیدہ پہ تو سلام کا جواب دینا واجب تھا، اما جنہیں آپ دست لینے کی تمیز نہیں تھا، اب وہ بتائیں گے کہ سیدہ پہ کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں۔ ارے جس کے آنگن میں شریعت اتری، جس کے آنگن میں آئین شریعت اترے، جس کی دہلیز پر قرآن کی شمع روشن ہوئی، جس کی دہلیز پر وحی و الہام نے فخر و مباحت حاصل کیا ہو، اس دہلیز پر جہاں انبیاء اور رسول آتے ہوں، وہاں کی شہزادی پر کیا واجب ہے کیا واجب نہیں آپ بتائیں گے۔ آپ اپنے واجب ٹھیک کر لیں، یہی ٹھیک ہے، سیدہ کے واجبات پہ دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو کہ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا، تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک جواب، شاید آپ اس جواب کو محسوس کر لیں۔ بزرگوں سے داد چاہوں گا چونکہ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا، بہت لوگوں نے پڑھا ہے، ذرا اس انداز میں بھی سن لیجئے کہ سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا، محسوس کیجئے گا، بہت دیر کے بعد میں جواب دوں گا، بھولیے گا نہیں، اسے یاد رکھیے گا کہ میں کہاں سے گریز لے رہا ہوں کہ سیدہ نے سلام کا جواب
کیوں نہیں دیا؟ وقت تو ویسے ہو گیا ہے مگر تھوڑی دیر اور آپ کی خدمت میں توجہ کیجیے، یہ اہم بات ہے، اسے نہیں پورا کر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تھکے تو نہیں آپ؟ 1 گھنٹہ ہو گیا نا میرا؟ چلیے بہت شکریہ۔ یہ سلمان بھائی نے بتایا تھا، سلمان بھائی نے کہا تھا کہ کل مولانا صاحب نے 1 گھنٹہ 50 منٹ پڑھی ہے، مطلب آگاہ کر رہے تھے کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے گا، وہ بہت ہلکا ہے، توجہ کیجیے، وہ آخری فکر ہے انشاءاللہ بات کو سمجھنے کے لیے۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا میرا رہوار آپ کے ساتھ، میری تلوار آپ کے ساتھ، میری قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میری قوت آپ کے ساتھ، میرے افراد آپ کے ساتھ، میرا خاندان آپ کے ساتھ، میں سمپورن روپ سے آپ کا ہوا، میرا پورن بہومت آپ کے ساتھ۔ اتنی آسانی سے آپ کو سنیے، ہمیں پورن بہومت کی سرکار تو اس دور میں بھی نہیں بنتی، ڈبل انجن کی سرکار بھی 2 بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے، اور آپ پورن بہومت کی اہمیت ہی نہیں جانتے۔ اس نے کہا میں پورن بہومت سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ اٹھیے، تلوار اٹھائیے، قیام کیجئے، حکومت لے لیجئے۔ امام نے اس کی شکل دیکھی، اس کے ارادے دیکھے، اس کی زبان دیکھی، اس کا بیان سنا، اور امام نے جس کی کہ دادا کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، اس کا بیٹا لہجے میں چھپے نفاق کو نہیں جانتا تھا، پھر بھی امتحان لینے کے لیے کہا یہ تنور جل رہا ہے اس میں کود جا۔ کہنے لگا سرکار میں آپ کو پورن بہومت دے کے سرکار بنوانے جا رہا ہوں، اور سرکار آپ مجھے اگنی وسرجن کا حکم دیے دے رہے ہیں کہ میں اگنی پرویش کر لوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ امام نے کہا جب سب کچھ دے رہا تھا ایک چھوٹی سی جان ہی تو مانگی، وہ بھی دے دے۔ مولا سب کچھ دے سکتا ہوں، وہ یہ چھوٹی سی جان نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، ادھر سے ہارون مکی آئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے لخت جگر، تم پر میرا سلام ہو۔ امام مسکرائے اور زیر لب تبسم کے ساتھ فرمایا وعلیکم السلام یا ہارون مکی، آؤ ہارون مکی، آئے ہو، آ گئے ہو تو اب آ ہی جاؤ، اور آؤ یہ تنور جل رہا ہے اس میں کود جاؤ۔ جناب ہارون مکی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حکم امام سنا، تنور میں کود گئے، تنور میں کود گئے۔ اب جملہ محسوس کر لیجئے گا، اہل ایمان تک اگر پہنچ جائے اور جوانوں تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ جملہ بڑا بھاری ہے مگر امید ہے کہ آپ کے ذوق سماعت تک ایمان کے حوالے سے پہنچے گا۔ امام نے جیسے ہی وہ کودے تنور میں، منافق سے کہا کہ ایمان کو ڈھانپ دو۔ جملہ بعد میں امام نے نفاق سے کہا کہ ایمان کو ڈھانپ دو، منافق نے موقع غنیمت جانا، مکی کو مکہ بنانے کے چکر میں ڈھک دیا۔ سنیے اب سماج میں اس قسم کے کرداروں کو اگر انالائسس کیا جائے تو 2 قسم کے کردار ہیں، ایک چاہنے والا، ایک چڑھانے والا۔ نہیں سمجھے؟ ایک چڑھانے والا، ایک چاہنے والا۔ چاہنے والا آنکھ کے شعلوں میں ہے، چڑھانے والا معصوم کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ چاہنے والا آنکھ کے شعلوں میں ہے مگر مطمئن بیٹھا ہے، چڑھانے والا معصوم کے پہلو میں زندہ ہے مگر جل رہا ہے۔ اگر آپ جلالی سے مدینے پہنچ گئے ہوں، نہیں پہنچے تو میں ایک جملے میں اور پہنچا دوں۔ چاہنے والا آگ کے شعلوں میں ہے، چڑھانے والا معصوم کے پہلو میں ہے، مگر دنیا نے بغور دیکھا جو آگ کے شعلوں میں ہے وہ جل نہیں رہا ہے، جو معصوم کے پاس بیٹھا ہے وہ بھن رہا ہے، جل رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، معصوم کے پاس بیٹھنے سے، معصوم کے پاس لیٹنے سے کوئی آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ جب تک چاہنے والا نہ ہوگا عصمتوں کے پہلو میں بھی جلتا رہے گا۔
معصوم کے پہلو میں بیٹھا ہے، معصوم کے پہلو میں بیٹھا ہے، صادق آل محمد کے پہلو میں بیٹھا ہے، مگر جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، کڑ رہا ہے، تنور میں ہے مگر جل رہا ہے۔ اچھا ہوا ان کے کودنے سے، ان کے بچنے سے ہمیں ایک سبق مل گیا کہ اگر ہم گناہگار جہنم میں چلے بھی گئے تو امام کی محبت کا سرکشا کوچ ہمیں جلنے نہیں دے گا، امام کی محبت کا سرکشا کوچ ہمیں جلنے نہیں دے گا۔ معصوم کے پہلو میں بیٹھا ہے پر بی پی ہائی ہو رہا ہے، شوگر بڑھ رہی ہے، پریشان ہے، سوچ رہا ہے مکی تو اب تک جل بھن کے مکہ ہو گیا ہوگا۔ جب امام نے منافق کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا تو اس سے کہا اس رنگ کے ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ لہجے کا ڈھنگ بدلا جائے۔ امام نے اب پھر منافق سے کہا کہ ایمان کو باہر نکالو۔ کاش آپ نے ان لفظوں کو محسوس کیا ہوتا، کاش کو محسوس نکالا۔ جناب ہارون مکی باہر، اچھا پوچھا، جب ڈھکن کھولا تو کیا کر رہے ہیں؟ تو ہارون مکی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ لفظ بدلوں گا، ہارون مکی تسبیح زہرا پڑھ رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ محبت زہرا کرنے والا آگ کے شعلوں میں رہے تو تسبیح پڑھ کے شعلوں کو گلزار کر دیتا ہے، دشمن زہرا نبوت کے پہلو میں رہے تو بھی جلتا رہتا ہے۔ محبت کرنے والا معصوم کی تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح زہرا پڑھ رہا ہے، آگ گلزار ہو چکی ہے، باہر نکلا۔ امام نے منافق سے پوچھا بتا ایسے چاہنے والے پورے مدینے میں کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک کے علاوہ ایک بھی نہیں، ایک کے علاوہ ایک بھی نہیں۔ امام کا فقرہ سنیے، میں اس میں ذرا سا اضافہ کرتا ہوں، امام کے فقرے کا اضافہ نہیں ہے، حالات حاضرہ کو ربط دیتے ہوئے اس زمانے کو جوڑتے ہوئے اس زمانے سے ایک جملہ کہتا ہوں۔ امام نے کہا جب ایسے لوگ مجھے مل جائیں گے تو میں حکومت کے لیے قیام کر دوں گا۔ گویا وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے اگر 313 ہارون مکی مل جائے تو ہم غیبت سے ظہور میں چلے آئیں، ہم غیبت سے ظہور میں چلے آئیں۔ 313 ہارون مکی اگر ہمیں مل جائے تو ہم غیبت سے ظہور کے منزل میں قدم زن ہو جائیں۔ واقعہ ختم ہو گیا قبلہ، مگر خطابت کے تفکرات ختم نہیں ہوتے، خیالات کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کبھی رکتے نہیں ہیں۔ فکر رسا جب پرواز پر آ جائے تو تخیل کی حد محدود نہیں ہوا کرتی، اور محب اہل بیت جب سوچنے پر آ جائے تو وہ آفاق میں گم ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، حضرت ہارون مکی کے قدموں کی خاک اٹھائی، آنکھوں میں لگایا، جب میری آنکھوں میں ان ذروں نے روشنی مزید بڑھا دی، میں نے رہوار شعور کو مہمیز کیا، ایمان کی حقیقتوں سے آشنا ہوا۔ قلندرانہ مزاج رکھنے والے ہارون مکی کے سامنے دست ادب جوڑ کے پوچھا اے ہارون مکی تو نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ امام نے کہا کود جا، تو کود گیا؟ پوچھتا تو صحیح مولا معاملہ کیا ہے، حالات کیا ہیں، کیوں کود جاؤں؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، جملہ سنیے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں، جب میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ معصوم کے پہلو میں منافق بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی جملہ سنیے گا، معصوم کے پہلو میں منافق بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ جب قسمتوں کو منافقت گھیر لے تو ایمان کو امتحان دینے کے لیے آگ میں کودنا پڑتا ہے۔ جب معصوم کے پاس منافق جمع ہو جائیں تو ایمان کو امتحان دینے کے لیے
آگ کے شعلوں میں کودنا پڑتا ہے۔ اس سماج کو ایک سبق اور مل جانا چاہیے، ہر آدمی جو عہدے پر ہے، ہر آدمی جو ادارہ کھول کے بیٹھا ہے، ہر آدمی جو ذمہ دار ہے، ہر آدمی جو سیاسی جنگ لڑنا چاہتا ہے، ہر آدمی جو اداری جنگ لڑنا چاہتا ہے، اسے یہ جملہ سمجھ لینا چاہیے کہ سماج میں دو پرکار کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو چڑھانے والے ہیں، ایک وہ جو چاہنے والے ہیں۔ کیسے فرق کریں گے آپ کہ کون چاہنے والا ہے کون چڑھانے والا ہے؟ اس واقعے میں فرق واضح ہو گیا۔ چڑھانے والے خالی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، قربانی نہیں دیتے، چاہنے والے قربانی دیتے ہیں، باتیں نہیں کرتے۔ قربانی دیتے ہیں، باتیں نہیں کرتے۔ اس واقعے نے بتایا، میں نے پوچھا آخری فقرہ، اور جہاں سے میں نے آپ کو اٹھایا تھا، جس منزل سے میں آپ کو لے کے گیا تھا، بس میں لے کر آ گیا۔ یاد ہے نا آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ جناب سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بھئی جواب کو جواب سمجھ لیجئے گا، بات مکمل ہو جائے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، رہبر شعور کو مہمیز کیا، ایمان کی آنکھوں کھولا، طائرے تخیل کو منقبتوں کے فضاؤں میں لے کر گیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، اے ہارون مکی، اے قلندرانہ مزاج رکھنے والے، ایمان کے لبوں کو کھول، ذرا بول اور مجھے یہ تو بتا دے کہ تو آگ میں کود کیوں گیا؟ اگر آگ میں جل جاتا تو کیا ہوتا؟ کہا تو نے میرا واقعہ سمجھا ہی نہیں، میرا واقعہ سنا ہی نہیں، میرے واقعے پہ غور ہی نہیں کیا۔ ذاکروں یہی تو تمہاری پریشانی ہے کہ تم غور نہیں کرتے، کتابوں میں لکھ کے آتا ہے اسے پڑھ دیتے ہو، ذرا روایت کے بعد درایت بھی کیا کرو، غور بھی کیا کرو، سوچا بھی کرو اور سوچا کرو کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا آپ ہی بتائیں کیا ہوا مولا کے قلندر؟ کہا تمہیں معلوم نہیں؟ میں آیا، میں نے سب سے پہلے امام سے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میرا آپ پر سلام ہو۔ یہ کمال نہیں کہ میں نے سلام کیا، کمال یہ ہے کہ فرزند رسول نے کہا وعلیک السلام یا ہارون مکی۔ اب سمجھے، جسے وقت کا امام جواب سلام دے دے اسے آگ نہیں جلا، اسے آگ نہیں جلاتی۔ جملہ سنیے، جسے وقت کا ایک امام، جملہ سنیے، جسے وقت کا ایک امام سلام کا جواب دے دے، اگر وہ تنور میں نہیں جلتا تو اگر فاطمہ جو 11 اماموں کی ماں ہے اگر وہ جواب دے دیتی تو یہ دشمن آگ میں داخل ہونے سے محروم رہ جاتے۔ جناب سیدہ نے جواب سلام نہیں دیا کہ کہیں ظالم اگنی وسرجن سے محروم نہ رہ جائیں، اگنی پرویش سے یہ محروم نہ رہ جائیں، جہنم کی آگ میں جلنے سے یہ محروم نہ رہ جائیں، اپنے ظلم کا مزہ چکھنے سے یہ محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، بات ختم ہو جاتی۔ مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ کیسے پڑھ دیتے ہیں؟ پھر جو لوگ مولا علی کو سلام کرتے تھے، مولا علی انہیں جواب دیتے تھے، تو پھر تو کوئی بھی جہنم میں جلے گا نہیں۔ میں نے کہا اور کسی کی گارنٹی ہماری نہیں ہے، اور کسی کی گارنٹی ہماری نہیں ہے، مگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سلام، ایک ہوتا ہے موقعیت کا سلام، ہے نا؟ کسی خاص موقع پر سلام کرنا۔ بھئی ہارون مکی نے خاص موقع پر سلام کیا نا، ان تو روز ہی سلام کرنے آتے تھے، تنور میں تھوڑی کودتے تھے، یا روز کود جاتے تھے، ہے نا؟ تو خاص موقعیت کا سلام۔ چلیے آپ کے سماج میں مثال دے دوں، بھئی جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اس بات کو سمجھیں، جن کی نہیں ہو گئی وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ابھی سلمان کو تو پتہ نہیں ہوگا اس رسم کا، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں میں کہ اگر داماد روز آنا سسرال میں جائے اور سلام کرے تو کچھ ملتا نہیں ہے۔
اچھا صرف وہی واہ کر رہے ہیں جنہیں کچھ نہیں ملتا ہے نا، اما وہ بھی واہ کریں جنہیں کچھ مل جاتا ہے۔ تو جسے روز سلام کرے اگر جا کے سسرال میں تو کچھ نہیں ملتا، ملتا نہیں ملتا، لیکن اگر عید پہ سلام کے لیے جائے، بقرعید پہ سلام کرے، اچھا اب تو بولیے اب تو سب کو ملتا ہے، تو ملتا ہے کہ نہیں؟ ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزانہ کا سلام اور ہے، موقعیت کا سلام اور۔ اب سمجھ میں آئے؟ اگر یہ روزانہ سلام کریں تو جواب کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، مگر جب لوگ معافی مانگنے آئیں تو اس وقت سلام کا جواب دینا سلامتی کا مژدہ سنانا ہے، اس لیے زہرا نے کسی کو سلامتی کا مژدہ نہیں سنایا۔ واضح ہوا کہ نہیں؟ اس لیے عام سلام میں اور اس سلام میں بڑا فرق ہے۔ ہاں سلام وہ ہے جسے نبی رحمت 6 مہینے تک ہر نماز کے بعد کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ اے نبوت کے اہل بیت، یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت تم پر سلام، ایک کہا نبوت کے اہل بیت۔ جس دروازے پہ رسول سلام کر رہے ہیں اس دروازے کو نبوت کا دروازہ بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس دروازے کو جلانے کے لیے آیا ہے تو خالی زہرا کا در نہیں جلایا ہے، نبوت کا دروازہ جلایا ہے، رسالت کا دروازہ جلایا ہے، حبیب خدا کا دروازہ جلایا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، بابھا بابی و بیتھا بیتی، فاطمہ کا در میرا در ہے، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، فمن ہتکھا، اور جس نے اس گھر کی ہتک حرمت کی، فقط ہتکا حجاب اللہ، اس نے اللہ کے حجاب کو ہتک کیا۔ جس نے سیدہ کے دروازے کی توہین کی اس نے خدا کے دروازے کی توہین کی، اس نے رسول خدا کے دروازے کی توہین کی۔ اب بتاؤ جس دروازے پہ رسول سلام کرتے ہیں دہشت گرد اس دروازے پر آگ لکڑی لے کر آتے ہیں۔ جانتے ہیں کون ہے سیدہ، کون ہے مریم کبریٰ، کون ہے فاطمہ زہرا؟ ہمارے اہل بیت، ہمارے ائمہ جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، 11 اماموں کی والدہ ماجدہ جناب صدیقہ طاہرہ کی عظمت یہ ہے۔ ایک راوی امام کی خدمت میں آیا، کہتا مولا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے کہا خدا مبارک کرے۔ چہرے پر میرے مولا کے خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ مسرت کے لہجے میں فرمایا خدا مبارک کرے، خدا مبارک کرے۔ دوسرے لمحے میں راوی نے کہا مولا سمیتھا فاطمہ، میں نے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ جیسے ہی میرے 8ویں آقا نے لفظ فاطمہ سنا نظروں کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا مولا کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو اذیت ہو گئی؟ کیا میں نے کوئی خطا کر دی؟ کیا میں نے کوئی گناہ کر دیا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو، فرزند رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے بھائی تو نے کچھ غلط نہیں کیا، تو نے کوئی خطا نہیں کی۔ جیسے ہی ہم نے فاطمہ کا نام سنا ہماری آنکھوں میں جد ماجدہ آ گئی، ہم اہل بیت کے آنکھوں میں فاطمہ زہرا آ جاتی ہیں جب ہم فاطمہ کا نام سنتے ہیں۔ اب روایت کے فکر یہ ہے کہ امام نے کہا سن اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا ہے تو اب امام کی وصیت سن لے، امام کی نصیحت سن لے۔ امام کہتے ہیں فلا تصبھا، خبردار اس بیٹی کو کبھی گالی نہ دینا، کبھی گھڑکیاں نہ دینا، کبھی اسے جھڑکیاں نہ دینا۔ فلا تلعنھا، اور خبردار کبھی اس بچی کو لعنت و ملامت نہ کرنا۔ تیسرا فقرہ قیامت کا ہے، میرا مولا فرماتا ہے فلا تضربھا، خبردار کبھی اس بچی کے رخسار پہ تماچا نہ لگانا۔
کبھی اس بچی کے رخسار پہ تماچا نہ لگانا۔ اس لیے جب فاطمہ نام کی بچیوں کو اذیت دی جاتی ہے نا، ہمیں اذیت کا احساس ہوتا ہے، ہم اپنی ماں فاطمہ زہرا کو یاد کرتے ہیں، مولا آپ سے راوی کی بیٹی فاطمہ کا نام برداشت نہ ہوا، ذرا حسنین سے پوچھئے کہ جب دشمن فاطمہ کے گھر میں داخل ہو رہا تھا، ارے جب جلتا ہوا دروازہ ماں کے پہلو پہ گرایا جا رہا تھا، صاحب ذوالفقار علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا، زینب و کلثوم حسن و حسین نے کیسے برداشت کیا۔ روایت کہتی ہے، علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں جیسے ہی شقی دروازے پر آیا، سیدہ سے کہتا ہے دروازہ کھولو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس پہ رسول کے چھوٹے چھوٹے بیٹے حسن و حسین؟ کہنے والے نے کہا وہ ان کا نا ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے۔ سیدہ نے جیسے ہی کہا نا، اس نے کہا نا ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے۔ سیدہ نے پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، مگر شقی نے دروازے میں آگ لگائی، دروازے کو ایسی ٹھوکر ماری۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود صدق ما به الخفا، دروازہ دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ایسا گواہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں جیسے ہی دروازہ سیدہ کے پہلو میں گرا نا، سیدہ کے پہلو میں جیسے ہی دروازہ گرا نا، امام محقق اصفہانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہ خزینۃ الاسرار، مجھے نہیں معلوم کہ دروازے کی کیل نے کیا اثر کیا، مگر صدف عصمت طاہرہ میں وہ کیل ایسے پیوست ہوئی کہ سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، اسماء میرے محسن کی خیر، میرا محسن شہید ہو گیا اسماء۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، دروازے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ سیدہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ دو قسم کے لفظ عبارات میں عربی روایات میں ملتے ہیں، ایک لفظ ہے انکسرا، انکسر العظم، ہڈی کا ٹوٹ جانا، جب ہڈی ٹوٹ جائے تو انکسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے رزہ، رے اور زواد، رزہ، رزہ کے معنی ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا، ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ اس لیے محقق اصفہانی فرماتے ہیں اذ رزا تلک العزل اذ کیا رضیت اللہ مثلہ رضیہ، ارے جب دروازہ گرا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں، ارے پسلیاں چکنا چور ہو گئی، رضیت اللہ مثلہ رضیہ۔ اور یہ ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ ہاں روایت کے فقرے سنیے، علامہ محقق اصفہانی کا پورا مرثیہ ہے۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، محسن شہید ہو گیا، دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جا چکا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ہی دشمن علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنے لگا نا، ویسے ہی جناب سیدہ نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹا۔ اب سیدہ یہ فراموش کر گئی کہ محسن شہید ہو گیا، اب یہ بھلا دیا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ پوری قوت کے ساتھ ولایت کی حفاظت کے لیے، علی کو بچانے کے لیے سیدہ اٹھی، اٹھ کے چاہتی تھی کہ آگے بڑھے، مگر محقق اصفہانی فرماتے ہیں ایک شقی آگے بڑھا اور ایک شقی آگے بڑھا، وجاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعدی، ایک شقی نے رخسار فاطمہ پر اس زور کا تماچا مارا، فحمرت العین وعین المعرفہ تذرف الدم علی تلک الصفا، ارے تماچے کا اثر یہ ہوا کہ سیدہ کی آنکھ سے خون جاری ہوا، عین معرفت سے خون جاری ہوا، رخسار سیدہ پر آنسوؤں کی جگہ خون ڈھلکنے لگا، سیدہ تیورا کے زمین پر گری۔ پھر سیدہ نے اپنی طاقت کو سمیٹا، دیکھا دشمن علی کو گھر سے لے جانا چاہتا ہے، علی کے گلے میں رسی ڈال چکا ہے۔ پھر سیدہ نے پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹ کے جیسے ہی کھڑی ہوئی نا، ایک قنفذ نامی غلام زادہ آگے بڑھا، ہاتھوں میں تازیانہ لیا، ہوا میں لہراتا ہوا سیدہ کے بازو پہ ایسا لگایا کہ روایت کے محقق اصفہانی فرماتے ہیں وَلِلسَّيَّاتِ رَنَّةٌ صَدَّاهَا
ارے فاطمہ زہرا پر جو تازیانہ لگا نا، اس تازیانے کی گونج آج بھی کائنات میں محفوظ ہے۔ اس تازیانے کا اثر یہ ہوا کہ جب تک سیدہ زندہ رہی، دونوں ہاتھ تکبیر کو نہیں اٹھتے تھے، ایک ہاتھ تکبیر کے نہیں اٹھتا، کانوں کی لبوں تک جاتا، دوسرا ہاتھ شل ہو چکا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رہا کرتا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر ذرا عصمتوں سے پوچھو، ذرا معصوموں سے پوچھو، ذرا اس علی سے پوچھو کہ جب میرا مولا غسل دینے لگا نا، جیسے ہی چہرے پہ پانی ڈالا، حیدر کرار کو غیظ آیا، اللہ فاطمہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، علی نے دیکھا، صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا، مگر میرا مولا برداشت کر گیا۔ اب جب پانی آگے بڑھایا نا تو دیکھا بازوؤں پہ تازیانے کا نشان، ارے میرا مولا تڑپ گیا، سیدہ کے بازو پہ تازیانہ۔ اب جیسے ہی سیدہ کی پسلیوں پہ پانی ڈالا نا، میرے مولا کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، چیخ مار کے باہر نکلے، اے میری صابرہ فاطمہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ شب شہادت ہے نا، آج سیدہ کی شہادت کی شب ہے نا، آج آپ کو پرسہ دینا ہے، وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے، حسنین کو پرسہ دینا ہے، حسین غریب کو پرسہ دینا ہے، آل محمد کو پرسہ دینا ہے۔ بس آخری فقرے سن لو، میں نے گفتگو تمام کر دی۔ کل آخری ذاکر پڑھے گا نا تو شہادت پڑھے گا سیدہ کی، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں شہادت، مگر ایک روایت سن لو، چونکہ تم عزائے فاطمی منا رہے ہو نا، تم نے حسین کی ماں، حسین کی والدہ کی مجلس کی ہے نا، تو تمہارا نصیب کیا ہے، تمہارا مقدر کیا ہے، یہ سن لو، یہ سن لو کہ مقدر کیا ہے۔ سیدہ کی مجلس سیدہ کی تمنا ہے، سیدہ کی یہ مجلسیں سیدہ کی تمنا ہے، تم مجلسیں نہیں کر رہے ہو، سیدہ کی تمنا کی تکمیل کر رہے ہو، تم زہرا کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہو۔ دلیل یہ ہے، کرامات فاطمیہ کا مصنف لکھتا ہے، کرامات فاطمیہ کا مصنف لکھتا ہے کہ ایک ذاکر ہے، جب دبئی اشرا پڑھنے کے لیے گیا تو ایک شیخ کے یہاں اشرا پڑھتا ہے، شیخ کہتا ہے کہ بھائی سیدہ کے مصائب پڑھو، بی بی کے مصائب پڑھو، جناب زہرا کے مصائب پڑھو۔ یہ تڑپ گیا، کہتا بھائی جب بھی پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو سیدہ کے مصائب پڑھواتا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا سنو، میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا، میری ایک بیٹی تھی جس بیٹی سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، میری محبت کا عالم یہ تھا کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا سب سے آخر میں بیٹی سے ملتا تھا، جب گھر میں داخل ہوتا تھا سب سے پہلے بیٹی سے ملتا تھا، وہ میری جان تھی۔ صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ اگر گاؤں میں کسی کا باپ مر جائے اور مرنے والے کے 10 بیٹے ہونا تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کا باپ مر گیا، مگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہونا تو ایسے بلک کے روتی ہے کہ پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے اس کا بابا مر گیا۔ ذرا سوچو، جب عام بیٹی کا یہ حال ہے تو نبی کی ایک لوتی بیٹی، کہتا میں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن مجھے آفس میں فون آیا، تیری بیٹی ایک سکہ نگل گئی ہے جو اس کے حلق میں اٹکا ہوا ہے، سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا بیٹی کے پاس گیا، بیٹی سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، میری سانسیں اٹکنے لگی، میں نے جلدی سے لیا، دبئی کے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں گیا، کہیں اس کا علاج نہ ہوا، کسی نے کہا اسے یورپ لے جاؤ، میں اسے یورپ لے کر گیا، ایک ہاسپٹل میں نے اسے ایڈمٹ کیا۔ جیسے ایک ڈاکٹر نے کیفیت دیکھی، مجھے قلم دیا، کاغذ دیا اور کہا اس پہ دستخط کر دو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر ہم نے سکہ نکال لیا تو یہ زندگی بھر بولنے کے لائق نہ ہوگی، اور اگر سکہ ہم نے حلق سے نیچے اتار دیا تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تم دستخط کر دو، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا مگر واپس کاغذ پہ رکھ دیا، مدینے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، جسے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا فاطمہ کی مجلس کراتا رہوں گا، فاطمہ کے مصائب پڑھواتا رہوں گا، فاطمہ کا ذکر کرواتا رہوں گا، آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ کا واسطہ، میری بیٹی کو شفا دے دیجئے۔ کہتا ہے ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک ڈاکٹر چیختا ہوا آیا، میریکل ہو گیا، معجزہ ہو گیا، تیری بچی بولنے لگی ہے، تجھے
بلا رہی ہے۔ کہا میں جیسے ہی دوڑتا ہوا بیٹی کے پاس گیا، بیٹی نے مجھے سلام کیا، میں نے کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، پوچھا بیٹی یہ کیسے ہو گیا، سکہ کیسے باہر نکل گیا؟ کہا بابا ابھی ابھی ایک معذب آئی، بابا ابھی ابھی ایک معظمہ آئی تھی، آہستہ سے میری کمر پہ ہاتھ رکھا، سکہ میرے منہ سے باہر آ گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بیوی کا شکریہ ادا کیا، میں نے سلام کیا۔ آنے والی معظمہ نے کہا بیٹی اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ جو وعدہ میرے بابا سے کیا ہے اسے بھولنا نہیں، فاطمہ کی مجلس کرتے رہنا، میرا ذکر کرتے رہنا، قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹاتے رہنا، فاطمہ زہرا کے مصائب سناتے رہنا۔ ایک مرتبہ باپ تڑپ گیا، اے بیٹی بس یہ تو بتا دو وہ بی بی کیسی تھی؟ کہا بابا نہ پوچھو، ایک ضعیفہ، کمر خمیدہ، پہلو شکستہ، رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔ اے بابا مریم کبریٰ، صدیقہ طاہرہ، فاطمہ زہرا، رسول کی اکلوتی بیٹی جسے دنیا نے اتنا ستایا، ابھی بات کا کفن میلانا ہوا تھا، گھر میں آگ لگائی گئی، پسلیاں توڑی گئی۔ اے بابا 18 برس کی عمر میں جو فاطمہ ضعیف ہو گئی تھی اس نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب الليل والنهار، صبت علی